لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم و احسان ہے کہ جس مالک نے ہم پر کرم فرماتے ہوئے ہمیں رسول احمد کی پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ ہم سب کی باادب حاضری کو قبول فرمائے جتنے علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور میرے آقا کے غلام یہاں پر حاضر ہوئے اللہ ان سب کو وہ سب کچھ عطا کرے جو رسول کرم کے نوکروں کو عطا کرتا ہے بھائی عمر فاروق صاحب نے مجھے دعوت دی میں حاضر ہوں صرف ایک گزارش کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کر دوں گا ایک تو کوشش فرمائیں کچھ زیادہ لمبی تقریر میں نہیں کروں گا آپ موبائل کی تھوڑی دیر کے لیے قربانی دیں نبی پاک کے ذکر کے لیے اور توجہ میرے آقا کے ذکر کی طرف کریں اس لیے کہ آقا کے ذکر کے ہم محتاج ہیں تو فقیروں کو تمام تر آداب کا خیال رکھ کے اپنے پاک نبی کا ذکر سننا چاہیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام پر آپ کا ادب فرض تھا اسی طرح آقا کے ذکر پاک کے وقت ہر امتی پر آقا کا ادب فرض ہوتا ہے اگر محفل شریف میں بندہ آئے آداب کا خیال نہ رکھے تو کوئی فائدہ نہیں ادب کے ساتھ میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضری دے تو ایک لمحہ میں بندے کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے آپ نے بہت خوبصورت نعتیں نوری صاحب سے سماعت فرمائی اللہ عنہ پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں اپنے پیارے اور آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہم بہت ساری باتیں بہت اوپر کی جا کے کرتے ہیں لیکن کبھی اللہ نے جو ہمیں عزت عطا کی ہے آپ لوگوں کو عزت عطا کی ہے اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا اور آپ دھیان دے کے میری بات سنیں اگر بڑے آدمی دو چار آگے بیٹھ جائیں اور بچے تھوڑے پیچھے بیٹھ جائیں میں یہ نہ ہو کہ آدھا پونا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے تو میں آپ کے بچوں کو ہی سنبھالتا ان کو کہنا کچھ نہیں بچے محفل میں ہیں لیکن آگے دو چار بڑے بندے آگے بیٹھ گئے آ جائیں میں آپ کو پکی بات ہے کچھ بھی نہیں کہنے لگا سوائے ذکر نبی پاک وہ چھوٹے بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے سنیے اللہ کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں پاک نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہم انبیاء کرام کی عظمت کی باتیں بھی کرتے ہیں صحابہ کرام کی بھی کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی بھی کرتے ہیں اولیاء کرام کی بھی کرتے ہیں میں آج آغاز اپنے آپ سے اور آپ سے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک نبی کی امت میں پیدا فرمایا ویسے ہی نہیں فرما دیا امتوں میں سے چن کے ہمیں نبی پاک کی امت میں پیدا فرمایا جس کو اس بات کا احساس ہو نا وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے دیکھیے یہ سوال ہوتا رہتا ہے جی آپ جشن میلاد کیوں کرتے ہیں میں ان کو بھی کچھ نہیں کہتا صرف اتنا کہتا ہوں اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ ہمیں
کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا ہے. ہم نے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے ہم تو تھے ہی نہیں. مطالبہ تو وہ کرتا ہے جو ہو. اللہ چاہتا تو اتنے انبیاء تشریف لائے کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کیا. امتوں میں سے چن کے ہمیں پاک نبی کی امت میں پیدا فرمایا. جن کو اس بات پر خوشی ہوئی ہو اونچی آواز سے بولے. لوگ کہتے ہیں فلاں بندے کو اتنے لاکھ بندے نے منتخب کیا ہے، فلاں کو 50,000 نے کیا ہے، عوام کا انتخاب ہے، اس کی عزت کرو. اچھا میں ہر نبی کے نوکر کی عزت کرتا ہوں. میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، جس کو بندے منتخب کریں اس کی عزت کرتے ہو، اور جس امت کو حضور کے خلاف نے منتخب کیا ہے، جو خوش ہے اس بات پر وہ بولیں گے. اللہ نے ہمیں چن کے پاک نبی کی امت میں پیدا کیا ہے. نبی پاک کی نوکری کے لیے رب نے ہمیں منتخب کیا ہے. اگر اس طرح نہیں سمجھ آئی، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہماری قدر کرو. ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم آوارے نہیں ہیں. ہم پیدا ہی محمد عربی کے لیے ہوئے ہیں. اچھا پھر دیکھیں عزت دیکھیں اپنی. اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما کر خود فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. آپ میں سے جو بندہ اپنی عزت برداشت کر سکتا ہو صرف وہ سبحان اللہ کہے. کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. میں اگر یہاں کسی بندے کی تعریف کروں، آپ کہیں کہ ممکن ہے اس کی دوستی ہو. آپ کسی کی تعریف کریں، ممکن ہے آپ کی بھی دوستی ہو. دوستی میں بندہ کہہ جاتا ہے بہت ساری باتیں. یا کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، اس کے ظاہر کو نہیں جانتا، باطن کو نہیں جانتا، حالات کو نہیں جانتا، اس کی تعریف بھی ٹھیک ہے. کسی کو کسی سے کوئی غرض ہو سکتی ہے، اس لیے وہ تعریف کرتا ہے. ادھر میری طرف دیکھنا، میرا رب ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے. رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی رب کا محتاج ہے. حد یہ ہے کہ وہ سب کچھ جان کے بھی کہتا ہے تم بہترین امت ہو. آپ میں سے جو بہت زیادہ نیک لوگ ہوں وہ سبحان اللہ نہ کہیں، اور جو نبی کی نسبت سے اچھے ہوں وہ سارے سبحان اللہ کہیں. لیکن میں پھر یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت. روایت نہیں ہے کہ کوئی کم بخت راوی کے پیچھے پڑ جائے، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو. اور تھوڑی سی اور وضاحت بھی کر دوں، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اسے حضور کی امت سے کوئی نہیں نکال سکتا، اگرچہ وہ گنہگار ہو، اگرچہ بے نماز ہو، اگرچہ اس میں لاکھوں خطائیں ہوں، وہ امت میں شامل رہے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر باطن کو جان کر، خطاؤں کو جان کر، گناہوں کو جان کر پھر بھی کہتا ہے بہترین امت ہو. اور اللہ سے زیادہ تو سچا کوئی نہیں. جب رب کے فرمان کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، رب کی طرف سے بہترین ہونے کی سند ہے. اپنی حالت کو دیکھتے ہیں تو پسینہ آنے لگتا ہے، یا اللہ اتنا کرم، ہم جیسوں کو بھی اچھی امت. میں چاہتا یہ ہوں جن لوگوں میں جان ہو، منہ میں زبان ہو، وہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اس فضل پر خوش ہو کر سبحان اللہ بولیں. میں جب اپنا جملہ کہوں گا تو آپ کو میلاد بنانے کا مزہ آ جائے گا. یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، پر تو بے نیاز ہے، اتنا کرم کر رہا ہے. کہتا ہے بہترین امت ہو. فرمایا ہاں تمہیں کہہ رہا ہوں بہترین امت ہو. یا اللہ ہمارے اعمال تو اتنے اچھے نہیں. آواز رحمت آتی ہے، تو اعمال کی وجہ سے اچھا نہیں، تو نسبت محمد کی وجہ سے اچھا ہے. اچھا اس پر بھی جو خوش نہیں ہو سکا میں اسے پھر دعوت دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں تیرے اعمال نہیں دیکھ رہا، میں نسبت یار دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی بندہ تم سے پوچھے جشن میلاد کیوں منایا، اسے کہہ دینا نبی کی نسبت میں باوجود گنہگار ہونے کے رب سے اچھا قرار دلوایا، ہم نے خوش ہو کے محمد کا جشن منایا. جس کے چہرے پر خوشی آ سکتی ہے وہ اونچی آواز سے کہے گا. اچھا ایک اور بات، بہت جلدی تقریر میں کمپلین کروں گا. میں کسی کو یہاں کہہ دوں اچھا آدمی ہے، باہر جا کے کہوں ٹھیک نہیں ہے. لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ خود ٹھیک نہیں ہیں. اندر منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں بندہ اچھا ہے، اب کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. دو رخا بندہ تو اچھا نہیں ہوتا، بندہ جو ادھر ہو باہر بھی وہی ہو. اب میں آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں، جتنے ذہن جن کے بالغ اس میں یہ بات صرف وہ سنیں، نابالغ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی. بھائی جی جن کو رب آج اچھا کہہ رہا ہے، حشر کے دن انہی کو کہے گا تم ٹھیک نہیں ہو. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. آج جن کو
اچھا کہہ رہا ہے. حشر کے دن انہیں کو کہہ دے گا تم گندے ہو. ممکن میں تقریر کر کے چلا جاؤں بعد میں کوئی کہے نہیں وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے. اور میں نے کہا عقل کے اندھے اعمال خدا آج بھی دیکھ رہا ہے, اعمال اس وقت بھی دیکھے گا. نہ یہاں اس نے ہمیں اچھا کہا ہے اعمال کی وجہ سے, نہ وہاں اچھا کہے گا اعمال کی وجہ سے. اور سنیوں میں تمہیں پیغام دینے آیا ہوں, تم یہاں بھی اچھے ہو محمد کی وجہ سے, وہاں بھی اچھے ہو گے محمد کی وجہ سے. ایسے لیے ہیں سارا جگ چھوڑ دینا محمد کی غلامی کے رشتے کو کمزور نہ ہونے دینا. جو بندہ جو مولوی آ کے آپ کو تقریر سنائے نا بڑا عقل کو مولوی ہے. میں نے کہا بھئی قبر میں جوتے, حشر میں جوتے, جوتے وہ کھائے جس کا کوئی نہ ہو, ہمارا تو کوئی ہے. آپ میں سے جس کا کوئی ہو وہ بولے, ہر بندہ نہ بولے. ہاتھ اٹھا کے بولے مجھے پتا کرے گا. میں بھی دیوبندی بھابی شیعہ سنی کے چکر میں نہیں پڑوں گا. اس لیے مطمئن رہے جہاں تک میری آواز جاری, فلاں دیوبندی ہے, فلاں بھابی ہے, فلاں شیعہ ہے, فلاں سنی ہے, بیڑا ہر کو بیٹھ حدود و قیود میں. میں نے کہا تم دیوبندی بھی ہو, شیعہ بھی ہو, بھابی بھی ہو, سنی بھی ہو, اور مرو یہ بتاؤ کچھ محمد کے بھی لگتے ہو. مولوی کے کہنے پہ نبی کو نہیں مانا جاتا, نبی کو دیکھ کے مولوی کو مانا جاتا ہے. داڑھی ہو, جبہ ہو, دستار ہو, تقریر ہو, مدرسہ ہو, مسجد ہو, ممبر میں بیٹھا ہو, نبی سے دور کرے تو اسے شیطان سمجھو, محمد کا نوکر بنائے تو اسے محمد کا غلام سمجھو. مولوی اتنا اچھی چیز نہیں ہے جس کی خاطر بندہ نبی کو چھوڑے. یہ تو ممکن ہے جنازے پہ نہ آئے, یہ تو ممکن ہے جنازے کے بعد دعا نہ مانگے, اور میرا نبی تو وہ ہے جو قبر میں بھی آئے گا. نہیں, جس کو یقین آئے گا وہ بولے, ہر بندہ نہ بولے. اونچی آواز سے میں جشن منانے آیا ہوں, اور اونچی آواز سے, اور میں بالکل کھلی طبیعت کا بندہ ہوں, کھلی بات کرنے لگا ہوں. اگر کسی کی عمر 60-70 سال کی ہو گئی ہے وہ کہتا ہے بھائی میں ابھی بالغ ہوا تھا, نماز بھی شروع کر لی تھی, قرآن کی تلاوت بھی شروع کر لی تھی, داڑھی بھی میں نے رکھوا لی تھی, تسبیح پڑھتا ہوں, سخاوت بھی کرتا ہوں, چیک تو کروں میرا یہ سب کچھ قبول ہوا ہے یا نہیں. داڑھی بھی ہے, جبہ بھی ہے, دستار بھی ہے, تسبیح بھی ہے, تلاوت بھی ہے, نماز بھی ہے, قرآن بھی ہے, سخاوت بھی ہے, حج بھی ہے, عمرے بھی ہیں, شوق چڑھے, چیک کروں ان میں سے کچھ قبول ہوا ہے. جو بھی ساتھی بات کر رہا ہوں, حضور کی عزت کے وقت اپنی طبیعت دیکھے, شان نبی سن کر طبیعت میں قبض ہو تو سمجھے سب کچھ برباد ہو چکا ہے. محمد کی شان سن کے خوشی ہو تو سمجھے سب کچھ آباد ہو چکا ہے. اچھا ابھی بھی آپ نہیں بولے تو میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں, ہر بندہ بولے گا. اور بھائی میں کھلا کہتا ہوں, جو ذکر نبی سے چلے وہ جہنمی ہے, جو خوشیاں کرے وہ جنتی ہے. یہ بتائیں جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اور نبی دا ذکر سارے نعرہ لاؤ مرو, نبی تو علاوہ سارا ہے کون؟ نعرہ تکبیر, آدمی جو کو جنہا اپنا ہاتھ ہوئے, نعرہ تکبیر, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. تو مجھے صاحب کو کہتا پابندی لا چڑھنا, میں کہنا خبردار, میں نبی پاک دا ذکر کرنے لگا, کوئی کوڑا بندہ میری تقریر داد ہی نہ دے. بس آپ کی طبیعت نہیں لگتی, سونے بندے داد دیں. اور ممکن ہے کوئی بندہ آکے یہ شکلہ تے اللہ بنا دے, مولوی نو کوئی اختیار ہے, کوڑے داد نہ دیں, سونے نہ دیں. میں تو انہوں سونا سمجھنا تو اسی کیوں شک کرتے ہو. اور میں تو انہوں دساں, ابو لہب دا رنگ اگ دے انگارے ورگا ہے کوڑا, اس واسطے کہ نبی تو سڑتا ہے. بلال پاک رنگ دے کالے نے, ہیں سونے, اس واسطے کہ نبی نال ٹھردے نے. او بھائی مسئلہ تے سیدھا ہے, جڑا نبی تو سڑے او کوڑا, جڑا محمد نال ٹھردے او سونا. سونا بندہ ادھر ہاتھ چوک کے بولے نا, جڑا نبی نال ٹھردے او سونا, جڑا نبی تو سڑے او کوڑا. اوے اللہ دی قسم جو کہ آکھن لگا, نبی دا جشن میلاد مناؤ, جڑا سڑے او کوڑے تے جڑا ٹھردے او سونا. اچھا تو بڑے سیدھے سادے مسلمان نہیں. اور تقریر اگر یہ نا کہ قبر میں کیڑے ہوں گے, قبر میں بچھو ہوں گے, اور حشر میں جوتے ہوں گے, ساڑھے لوگ بھی بڑے وہ بھی بڑا کہا ہے بیڑا
سانپ قبر میں جوتے قبر میں سانپ حشر میں جوتے میں نے کہا مبارک ہو ساڑھے نال ایک کام نہیں ہونا لیول ملا دے قد لیا ہے میں کہا ساڑھے نال ایک کام نہیں ہونا اگر وہ کیوں میں کہا جدیاں ہو کھابے جدہ کوئی نہ ہوئے ساڑھا تے محمد ہے جنہ جنہ دا ہے ہو بولو اللہ قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا سارے جہانہ واسطے میں تو انہوں رحمت بنا کے بھیجے ہیں لوگوں جملہ دل سے نوٹ کر لو ہر جہان میں دکھ دی دوا ذات مصطفیٰ جب میں تو اللہ سفر دستے ہیں نا تو اٹھے بولے ہیں میں کل 2 جمعے کو تقریب کر کے لاہوروں چلے ایک تقریب ملتان کی تھی ملتان تو اگر دوسری رات دی علی پور جا کے کیا سوئے 5 بجے میں دکھاتے ہیں نماز تو بعد 2 گھنٹے سلطان سفر کر کے پھر اچھا ہے میری حالت دیکھو دے آپ نہیں دیکھو میں تو تار ساندھے میں تو انداز نہیں سکتا کہ میں تھکے تو تسی ہو نبی کے ذکر بندہ تھکتا ہی نہیں اللہ کے بندے اچھی سبحان اللہ بولو میں عذاب والی گل نہیں سنا رہا میں تو حضور کی رحمت کی گل سنا رہا کائنات ہر عالم دے دکھ دی دوا ذات مصطفیٰ اچھی بولے گا تو میں اگلا دوں گا ہر عالم دے دکھ دی دوا ذات مصطفیٰ ہون سانو دستے ہو قبرت کی ہونا ہے میں کہ قبر وچ آقا نے ہونا ہے کون سراغ کی ہونا ہے میں کہ نبی نے پار لانا ہے نظام تے کی ہونا ہے میں کہ حضور نے خود حساب کرانا ہے حشر کی ہونا ہے میں نے کہ نبی نے شفاعت کر کے بخوا لینا تقریر ہوتی ہے اللہ کا عذاب دردناک اس میں کوئی شک نہیں اللہ عذاب سے بچائے ادھر تو بھی آپ یہ کہہ چاہتے اللہ کی پکڑ بڑی سخت اس میں بھی کوئی شک نہیں اللہ اپنی پکڑ سے بچائے لیکن جو لوگ یہی کہہ کے چپ کر جاتے ہیں اللہ کا عذاب دردناک ہے اللہ کی پکڑ سخت ہے میں ایسے تبلیغ کرنے والے ایسے مولوی کو کہتا ہوں بھائی آپ عذاب والے سٹاف پہ رک کیوں جاتے ہیں ادھر آپ کا گھر ہے آپ پکڑ والے سٹاف پہ کیوں رک جاتے ہیں ایک قدم آگے نہیں بڑھو حضور کی امت کے لیے جلاد نہ بنو رب کو مشورے نہ دو عذاب دینے کے لیے اللہ کا عذاب سخت سے میں مانتا ہوں اللہ کی پکڑ سخت سے مانتا ہوں میں نے کہا ایک بات آپ نے بھی کرنا میں نے کہا وہ کیا ہے میں نے کہا ان کو بتا اللہ کے عذاب کی حد بھی کوئی نہیں اس کے معاف کرنے کی حد بھی کوئی نہیں اس کے پکڑنے کی حد بھی کوئی نہیں اور اس کے چھوڑنے کی حد بھی دیکھو اب سیدھی سیدھی مسلمانوں والی بات کر رہے ہیں اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے معاف کرنے پر بھی جڑے مندے اور رب کو قادر کرنا بولو اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے معاف کرنے پر بھی اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے چھوڑنے پر بھی یہ سارے اگر کو میرے والے کو 3 بار اتفاق ہے اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے معاف کرنے پر بھی اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے چھوڑنے پر بھی ایک بار پھر بولو اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے معاف کرنے پر بھی اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے چھوڑنے پر بھی جو ادھر ادھر دیکھے گا یہ جملہ قضا ہو گیا وہ تقریر قضا کر بیٹھے گا آپ کہیں گے فرق کیا ہوا میں وہی تو بتانے لگا ہوں اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے معاف کرنے پر بھی قادر ہے پکڑنے پر بھی قادر ہے چھوڑنے پر بھی قادر ہے بھائی اللہ ہمارے اعمال دیکھ کے پکڑنے پر بھی قادر ہے چہرہ یار دیکھ کے چھوڑنے پر بھی اللہ ہمارے اعمال دیکھ کر عذاب دینے پر بھی قادر ہے اور مزاج یار دیکھ کر ہمیں معاف کرنے پر بھی قادر ہے میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ایک محمد کی خوشی کے لیے ایک نبی کی خوشی کے لیے اللہ گنہگاروں کو معاف کر کے کہے گا میں تمہارے اعمال نہیں دیکھ رہا میں صورت یار دیکھ رہا چشتی تو نے جذبات میں یہ بات کی ہے بڑے محقق مولوی تو یہ بات نہیں کرتے میں نے کہا محققین کی زبان سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ سرکار کی بات کا بیان کرتے ہیں ڈر تھا
کہ عیسیاں کی صدا اب ہوگی یا روزے قضا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈر کا پتہ نہیں گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے یا آخرت میں؟ تو حضرت پھر ہوا کیا؟ کہا دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی کہتے ہیں رسول اللہ کی رحمت نے صدا دی، احمد رضا نہ گھبرا، ادھر بھی ہم ہیں ادھر بھی ہم ہی ہوں گے۔ جن نبی دے بچان کے امید ہے اچھی بولے، باقی کوئی بولے نہ بولے، ایک باری سارے ہاتھ جو کے بولو ادھر بھی ہم نے بچائے ادھر بھی ہم بچائیں گے۔ چلو ایک اور محقق کے اسلام کی بات میں بتا دوں، تاجدار گولڈا، محافظ ختم نبوت، قائد تحریک ختم نبوت، یہ وہ تاجدار گولڈا ہیں جن کو ختم نبوت کے پہرے کے لیے حضور نے چنا تھا، جگر گوشہ غوث جلی، اولاد مولا علی، حضرت سیدنا پیر مہر شاہ کہتے ہیں یوتی کا ربو کا داس حسان فتردہ تھی پوری آس حسان لجبال کرے سی پاس حسان۔ جن کو مانو نبی پاک پر وہ تو بولے لجبال کرے سی پاس حسان، بچفا تو شفا صحیح پڑھیاں قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں اور لوگوں میں قرآن اور سنت کو پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، قبر و حشر میں آباد نہیں بجائیں گے، مدینے کے سرکار بجائیں گے۔ سارے کو چیک کر لوں میں ہلے ہلے بولنا توڑی کو جنہوں نے عقیدہ میں سن سرکار بچان کے وہ بولو، سارے بھائی جنہیں بیٹھے ہو مسلمانوں کی طرح بولو، سارے ہاتھ کو ایک کتا ہوگا نا کتا، یہ نہ کسی مدرسے کا فاضل ہے نہ کسی کالج کی ڈگری لئی ہے، ایک بندہ سے روٹی کا ٹکڑا پا چھڑے نا تو روٹی کا ٹکڑا ایک کھا کے دو ملائی جاتے ہیں، انہوں نے کہا کتا ہو گئے تو پڑھے ابھی نہیں تو دو ملانے ہیں، انہوں نے کہا نہیں کہ جب ٹکڑے کھائی دیں پھر اسے کہ دو بھی لائی دیں، کہتے ہیں نبی بچاوے تو پھر امتی جشن نہ مناوے۔ میں اگلا ملاقہ اگر تسی پیار نال سن لو بتا کتے کو کوئی نہیں ہے، روٹی کو کھاتا ہے مالک مانگے تو پورے گھر کی کتا عزت کرتا ہے، پورے گھر کی عزت کرتا ہے، بلکہ گھر والا جنہوں نام لے کے آوے وہ بھی عزت کرتا ہے۔ میں کہا کتے آپ کو پڑے آتے ہے کوئی نہیں، یہ تن مطلب کی نے سکھائے، انہیں کہا میں حرام ضرور ہوں نمک حرام نہیں ہوں، اور جدہ ٹکڑا کھائیے نا مالک نے یارہ میں بھی کچھ نہیں آکھیدہ، مالک نے بالا میں بھی کچھ نہیں آکھیدہ، کتا روٹی کا ٹکڑا کھا لوے انہوں بھی پتہ ہے کہ مالک نے گھر والے نے بھی کچھ نہیں آکھیدہ، کہ مالک نے یارہ میں بھی کچھ نہیں آکھیدہ۔ اس واسطے اسی سنی چونکہ نبی دی روٹی کے بننے ہیں، اسی نبی نے گھر والے نے بھی نوکرہ محمد نے یارہ میں بھی نوکرہ، جو نوکر ہے اچھی بات میں پیاری حدیث سنانے ہیں کہ جس حدیث کو آپ سنن تو بعد تھوڑی طبیعت بہار آ جانی ہے، اور سنو ذرا غور اور حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا حظکم من النبیین، امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں اس حدیث کو نقل کیا، سرکار نے فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں۔ اے بھائی جی تسی اگر اس گل پہ سبحان اللہ نہ آکھ سکتے آئندہ جشن میلاد گھر بیٹھ کے آپ ہی منا لیا کرو، تو آپ سمجھ نہیں آئی، حضور فرماتے ہیں میں نبیوں میں سے تمہارے حصے میں ہوں، اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں نبی حصے میں آئے تو مومن جشن نہ منائے۔ تو ہم اپنی گل کرنا کسی بندے جو ابا کی فوت ہو جانا اللہ بخشے جنہیں ہے سلامت رکھیں، جنہاں دے فوت ہو اللہ انہوں جنت جگہ عطا فرمائے، موت کو تو کوئی پریشانی نہ، ابا فوت ہو گیا بعد جائیداد تقسیم ہونے کا بھائی جی اسی کھاندے پیندے پیو دے پتر اللہ دے فضل کو بھوکے نہیں ہیں، اکاؤنٹ میں 4-5 کروڑ روپیہ بھی آ گیا، کوئی 2-4 مربع زمین بھی آ گئی، امیر آخری نہیں ہے۔ میں ہولے ہولے آخر لگا جدے کو 4-5 مربع زمین ہوئے 5 لاکھ کروڑ ہوئے او امیر ہے یا جدے حصے میں محمد ہوئے، جڑے تسی نہیں بول سکے اللہ کی قسمیں تو ہمیں پتہ ہی کوئی لگا میں کیا کہ لگاتے ہو لہتے لگاتے ہو ٹکر کیوں چلاتے ہو، اور میں کہ تو شعبے کا بندہ ہی نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں سنوں قادہ کیا چڑھے ہے، نبی حصے جاوے تے چکنا لٹا چڑھی ہے، ساڑھے حصے میں نبی آیا ہے۔ میں چاہنا ہے جملہ سارے آکھیے مسجد درو دیوار گواہ ہو جائیں، عمر فاروق صاحب میں محفل منان کا مزہ آ جائے، اور
ایک اور گل کرنا اے حضور دا معنی میں ایک اور کرن لگا وہ بھی تساں پیار نال سننا ہے حضور نے فرمایا حضور من النبیین نبیاں جو میں تواڈے کھاتے وچ سبحان اللہ کہ کھاتے وچ آ کے تسی بولے اللہ نے تو حصے دا پتہ لگ رہا کھاتے دا ہے کہ تو حضور فرماتے نبیاں جو میں تواڈے کھاتے وچ سٹیج تے لوگ بیٹھے نے جڑے سٹیج تے لوگ بیٹھے نے سارے تے تسی سارے غور نال میری گل سنیا جی جدے کھاتے وچ حضور ہون وہ جشن نہ مناوے میں ذرا اچانک پڑھے چہرے تے مسکراہٹ بھی آ گئی بزرگوں نے تو وظیفہ پڑھنا ہے انہوں نے کوئی وظیفہ ضروری ہونا ہے لیکن میرا سب سے بڑا وظیفہ ذکر مصطفیٰ اس تو بڑا وظیفہ کوئی نہیں سارے خوش ہو کے اس سے ہی بول دیں پھر سنو وہ سارے کھاتے میں جو بات لگی ہے میں اللہ کی قسمیں وہ جملہ کھانا گا کوئی غیرت مند بندہ وہ دا دل نہیں کرے گا چپ کر کے بیٹھ کے وہ دا دل کرے گا مسجد کی چھت پر لگا خوشی ہے میرا جملہ سنو وہ جدے کھاتے وچ محمد ہوے وہ کھاتا کدے خراب نہیں ہو سکتا بس اتنا ہی سبحان اللہ حدیث پاک کا اگلا جملہ اجے میں وہ ترجمہ نہیں کیتا میرے پاک نبی نے فرمایا وانتم حزی من الامم فرمایا نبیاں جو میں تواڈے کھاتے وچ امتاں وچ تسی میرے کھاتے میں چونکہ صرف تو پیرن تک اندروں باہروں فل چشتیاں تو میں جڑی گل دا ذوق کروں دا سوال پورا پورا لے کے چلنا میں تقریر سنتا نہیں ہوں بھائی جی نبی ساڈے کھاتے جاوے تے سونا سانو کھاتے قبول فرماوے ہن اسی ایڈے چمل تے نہیں کہ پھر نوکر کے چن بھی نہ مناوے جے تانوں این سمجھ نہیں آتی تو میں اور طریقے نال سمجھاواں ایم این اے بھرے ہلکے جا کے بندہ میرا ہے تیری ٹور بدل جائے خدا نہ خاصہ جے گورنر آ کے میرا ہے وزیر اعلیٰ آ کے میرا ہے اللہ نہ کرے جی عمران خان آ کے میرا ہے صدر آ کے میرا ہے اچھا چلو اگے چلنے ہیں جنرل قمر باجوہ صاحب کسی کو آ کے میرا ہے اس کے دور ہی بدل جاتی ہے کون خدا کا واسطہ اس گل میں ذرا سمجھ جنہوں نبی آ کے تو میرا ہے اللہ کی قسمت اور جشن منان کا مزہ نہ آوے میری تقریر واپس کر لینا جنہوں کوئی منہ نہ لاتے نبی انہوں اپنے کھاتے پاوے تے میرے پاک نبی نے تنیا کیا سے چنگے چنگے میرے کھاتے لینا سرکار دو عالم علیہ السلام نے سارے کو اپنے کھاتے میں قبول فرمایا بھائی جی ساڈا کسی نال کوئی پھڈا نہیں اسی لوکاں نوں دسنا چاہتے ہیں سانو جشن تو نہ روکو اسی جشن کرتے رہاں وجہ اس واسطے کہ لجپال نبی نے سونے نبی نے اساں کردے بندیاں نوں اپنے کھاتے وچ قبول فرمایا اس گل دا اسی جشن منایا پتہ ہے میرا پاک نبی کھاتے قبول فرما کر لجپالی کی نہیں کرتا ہے صاحب نسیم الریاض علامہ خفاجی نے حدیث نقل کی دیئے سرکار نے فرمایا اذا متو لا ازالو ناتی فی قبری امتی 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 سرکار نے فرمایا کہ تمہیں عالم برزخ قبر انور تشریف لے جاواں گا کہ اپنی قبر پاک کے اندر پکارتا رہاں گا امتی 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 ویسے سنیوں مجھے آپ پر دکھ ہے قبت خضرہ سے نبی امتی امتی پکارے امتی امتی میں نے کہا مولوی محبت کے جھگڑے نہ ڈال نبی قبت خضرہ میں امتی امتی کہتے ہیں ادھر نہ ہو کر یا نبی کہتے ہیں میرے پاک نبی کہتے ہیں امتی امتی یا اللہ میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں یا اللہ میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں جنہ کی زبان ہوئے بولو میں ایک جملہ کہہ کے پھر اگر چلنا یا اللہ جنہ آج تیرے نبی دے شان دے بولے قیامت علیہ دینے دے حق وچ میرا نبی بولے تیری نبیت میں بولے باقی کوئی بندہ نہ بولے یا اللہ میرے ہیں یا اللہ میرے ہیں یا اللہ میرے ہیں
قبر انور حضور فرماتے ہیں یا اللہ میرے ہیں، یا اللہ میرے ہیں. ایتھے نوکر محفل سجا کے کہتے ہیں یا اللہ ہم، یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں. اتو آواز رحمت آتی ہے محبوب جتنے تیرے ہیں وہ سارے ہی میرے ہیں. ویسے آپ ایک بات کرتا ہوں جو اس بات پر میں اللہ پاک نے کہ میلاد کی ڈیوٹی منانے کی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے رب نے اعلان کروا ہے نبی کے آنے کا. چلو کوئی بات نہیں پھر سن لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی عظمت کے سلام سب نے حضور کے تشریف لانے کا اعلان کیا. وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. یا اللہ ایک عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان کروا دیتا کافی تھا. فرمایا چپ کر، دور کسی نبی کا بھی ہو چرچا محمد نبی کا. اچھا میں نے جڑی گل سمجھ آئی ہے نا وہ انداز چھٹائے میں پھر مجھے بدلا میں کہ یا اللہ سارے سونے کی ڈیوٹی لائی نبی دے آن کا اعلان کرن پہ. فرمایا عقل کر سونے دے آن دے اعلان سونے کی ڈیوٹی لانا کوڑے نو تے محمد دی آمد تے نہیں لانا. سبحان اللہ اونچی آگو پہ اور سونے کا اعلان بھی سونے کرتے ہیں. لوگ کی پوچھ دیں کدوں تک میلاد کرنا ہے. میں کہ ساڑھا بڑا لمبا پروگرام ہے تو بہت صبر کرنا تھا. میں کہ پھر بھی قدم کی کرنا. میں کہ سامنے تو امام محمد رضا پٹی پڑھائیے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تمہیں. نبی دی آمد نہ جشن ہے جدو تکر جملے رہے زندہ رہے کے منا لیں گے. جدو مر گئے قبر بھی نبی دے آن بھی خوشی کرا گے. جنہیں کرنی ہوئے وہ کرے باقی نہ بولے آن کی خوشی کریں گے. تو اگلا دن آتا ہے اگر دل خوش ہوئے تو سبحان اللہ کرنا تو اسی حشر بھی نبی دے دولا پڑھ کے جلوہ گر ہون کی خوشی کریں گے. سادہ کا نظریہ ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. میں ذرا اپنے جے سادہ پر دن کی گل دستے ہیں کہ بھائی یہ قدر تی کر ملاد کرنا چاہے. میں کہی سادہ کا بڑا لمبا پروگرام ہے توڑا بھی آئے ساڑھے تو مراد کسی اسی نہ رکھ لینا. اچھا میں مولوی نہیں جڑا کسی نے پہ اپنے آپ عاشق سمجھے تو ہم کچھ نہ سمجھے. اس محفل سب تو چنگا ہوئے جنہوں میرے پاک نبی دی نگاہ ہو سکتا. اسی سارے مانگا سارے مسکین نبی پاک سارے فقیر نبی پاک نام دے در پاک دے سوال نہیں. اور بندہ کو پوچھے قدم کی کر ملاد کرنا چاہے. میں کبھی سادہ تے لمبا پروگرام ہے دھیان میرے ور ہوئے پھر بھی میں کہ بہت اسی تے نہیں چھڑنا. انہیں کہا کیوں؟ میں کہ اسی ملاد تا منانے ہیں کہ اسیاں پاک نبی دے کھاتے بچے. تُسی بڑے چنگے بندے ہو یار. میں چاہنا میرے کو ڈیڈو عزت کراؤ تو میں ڈیڈو اس بندے لی عزت کرنا جڑے نبی دے کھاتے میں خوش ہو کے جنہا چہرہ سلیا نہ ہوئے تھول دی طرح کھڑیا ہوئے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا اللہ دا واسطہ جیسے نال دے بندے کو مسکراہٹ ادھاری رہ رہے تھوڑی دیر نبی دے ملا دا مسکراہٹ. اگر تو آٹے مسکرانا میں نے کیوں ہونا ہے صرف فرشتے مووی جڑی فرشتیاں دی مووی ہونا وہ آخر مدینے دے تاجدار 14 صدیاں گزر گئی ہیں آج بھی تیرا نام آمد کا آتا ہے تے غلاموں دے چہرے دے آج بھی خوشیاں آ جاتی ہیں. جشن ایک فرق ہونا چاہیے. جڑا کسی جشن میں منہ سجاوے لوگی سمجھ جاندے ہیں اے جشن والے دا کچھ نہیں لگتا. جڑا خوش ہو کے ہوئے لوگی اندر کچھ لگتا ہے تائیوں تے خوش ہے. وہ کہنے بیٹھنے دی بالکل سادہ انداز گل کرنے ہیں اسیاں نبی پاک نے کھاتے وچ ایک بار اسیاں نبی پاک نے کھاتے وچ ان کے نکال اور تسی میرے ملاد کرنا ہے. بھائی جی اور پھر توجہ نہ سنیں جے میں تو پھر سن لوں اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ نبی پاک نے سانو کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں تے اساں ملاد چھڈنا کوئی نہیں.
اگر سارے اسی طرح راضی ہو تو بولو نبی پاک نے سانو اپنے کھاتے میں کٹنا کوئی نہیں کہ اسا ملا شجنا کوئی نہیں اور لوگوں کان کھول کے سن لگو اسی کے پاک نبی واسطے پیدا ہویا پاک نبی کے کھاتے میں چیما کے نبی کے کھاتے میں مرا کے نبی کے کھاتے میں حشر دیا رہے اٹھا کے نبی کے کھاتے میں اپنی عزت کی قسم ہے سانو پالن واسطے بھی نبی کافی ہے تے سنبھالن واسطے بھی نبی کافی ہے اسی جشن ملاد منا دینا کسی نے تو چھڑیا نہیں جان رہی کافر کافر مشرک مشرک میں چھڑو کنا عاشق عاشق کافر بات دفعہ مشرک بات دفعہ ملاد صرف عاشق عاشق توڑا کلیجہ ٹھنڈا نہیں میں اس کا اسی تے کافر کافر مشرک سی راشد ملا اسی تے ہمیں آؤ اگر تکنا چاہتے ہو محمد بھی بنائے جا جاؤ اے اللہ پال نبی ہے جنہیں رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے بھی کہنا ہے یا اللہ ہیں تے مجرم پر ہیں میرے آپ کو یہ بات سمجھ آئیے گھرے مجمع میں کسی گندے بندے سے کوئی تعلق نہیں جتاتا کہتا میں شریف آدمی بھری برادری میں کہہ دوں یہ چور میرا ہے میں اس کا یار ہوں پولیس کسی کو پکڑ کے نہیں جا رہی ہو چاہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے گھر سے کھانا کھا بیٹھا ہے تو وہ نہیں میں 5-6 سال سے گندے کم بیٹی نے چھڑیا ہوئے تو اسی اپنی پاک بازی بچان دی خاطر چنگے بلے یار تو ہاتھ چک لیندے ہو دل قریب اس نبی دے نعرے لا جنہیں رب دی بارگاہ چاہتا ہے یا اللہ پاہیں گندے نے پر ہینڈ میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اس حدیث کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمت رجل انا لشرار امتی حضور نے فرمایا اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے میں محمد بہترین سہارا ہوں اب میں آپ سے اس بات پوچھنے لگا ہوں ذرا دھیمے لہجے میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچے آپ کی بات مجھ تک پہنچے نبی گناہگاروں کے لیے سہارا ہو تو پھر گناہگاروں کو کیوں نہ نبی پیارا ہو جب میں ایک اور بات کہتا ہوں نبی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہ یہ گناہگار میرے ہیں تو گناہگار محفل سجا کے نہ کہیں آقا ہم تیرے ہیں جنہوں نے موڈ ہوئے ہو آقا باقی کوئی نہ باقی اللہ دی قسم ہے میں بالکل کھلی طور پر کرنے مسجد بیٹھا اگر کسی کا دل کرے میرے سر کے قرآن رکھے قرآن چکن واسطے حاضر ہیں خدا دی قسم جے نبی پاک نال وفا نہ چھڑے اجے نہ قبر کوئی مسئلہ بننا ہے نہ حشر کوئی مسئلہ صرف پاک نبی نال وفا نہ چھڑے حشر سے آئے میرے پاک نبی نال ٹیکا ہی ہو بس ایک حدیث پاک تسی توجہ نال سماعت فرما لو میری آدمی مکمل محفل مکمل تواڈی آدمی میرے پاک نبی دا بڑا ٹیکا ہونا کہ میں اس وقت بولنے لگ پڑے کہ تواڈے کتنے بڑے اس وقت تے ساڈے نبی دی تھوڑی عزت ہے سبحان اللہ بلکہ اشر والے دن عزت باقی نبیوں دی بڑی ہوتی ہے میرے وقت کو سارے نبیوں واسطے اللہ منبر لوائے گا چلو ٹھیک ہے صحابہ واسطے منبر آل بیت واسطے منبر ولیاں واسطے منبر تے سب کو بڑی کرسی ہونی ہے پاک محمد دی بالکل میں ہولے ہولے گل کرنے لگا کسی بھی آپ نے تک رکھنی کسی اور چپل بندے نہیں دسنی جنہ واسطے رب کرسیاں دباوے کڈا بے شرم ہے جنہوں انہاں دی عزت بھی نظر نہ آوے اللہ کی بات میں کسی کی عزت نہیں میں کرسیاں کتنی لگیاں نہیں تسی ایسے تو سمجھ نہیں آئی بے اللہ جنہ واسطے کرسیاں دباوے وہ عزت والے ہیں یا نہیں سب سے بڑی کرسی ہوئی ہے میرے نبی دی اور کون سمجھا دے میرے نبی نے خاص جنتی جوڑا پا کے سر تے تاج شفاعت سجا کے محمود تے جلوہ گر ہو جاؤں میں روک اس واسطے کیا کسی میرے نام کا خیال کرو میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص جنتی جوڑا جنہا رب نے حشر لئی محبوب واسطے تیار کروایا
ماڑا بندہ ہوئے نا وہ پتر نے بھی لاڑا بننا ہوئے تو ہمیں ادھار نہ چکنا پہ جائے کہتے یار کپڑے شپڑے چنگے بنوائیے وہ پتر لاڑے روز تک نہ بنتے پتر جوڑا پاوے تو لاڑے لگے بھئی کسی ملک کا پتر ہے کسی خان کا پتر ہے کسی پیر کا پتر ہے امیر ہے غریب ہے ہر کوئی لاڑے دے کپڑے سمیشہ نہیں بنواتا ہے اس گل چھٹ حشر کا لاڑا میرا نبی ہوئے تے جوڑا رب بنواوے پتہ نہیں کیوں کیا سونا جوڑا جوڑا سننا بڑی احتیاط رکھنا او سونا جوڑا جب میرے نبی نے پانا ہے پتہ نہیں پھر وہ جوڑا کتنا سونا ہو جانا ہے تو میرے جملے دی احتیاط میں کی نہیں ہے کہ ایک تو مصیبت ہے ہر دور نہیں کرتے وہ جڑا رب نے سونا جوڑا تیار کرا ہے جب پاک نبی نے وہ سونا جوڑا پانا ہے پتہ نہیں وہ جوڑا کتنا سونا لگنا ہے نبی نے اگلی بات سنو اے میرے وقت کھڑا نہیں کرتے نبی پاک سونا جوڑا پاکے سر سے تاج شفاعت سے جا کے پن پھن کے ساج دھج کے میرا نبی مقام محمود تے جلوہ گر ہوئے اے ان کو آٹی کو سماعت کا امتحان ہے کتنا سنتے ہو جنتی جوڑا پاکے سر سے تاج شفاعت سجا کے پن پھن کے ساج دھج کے میرا نبی مقام محمود تے ہوئے پھر حشر نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے نوکر بن جاؤ حضور دی حکومت نہیں مگنی تو آٹی عزت نہیں مگنی ہر جہان دا حاکم میرا محمد ہے نبی پاک بیٹھا ہونے مقام محمود تے جلوہ کر عاشقان حضور دا چہرہ بیٹھا سبحان اللہ نیک گناہگار پیر فقیر مولوی ناتھاں سارے حضور دا چہرے وزن انتق کے بیٹھا فرشتے نے آتے ہیں اور نوری وہ اقبال چشتی وہ اتیاز وہ عمر فاروق وہ فلانے کیوں ہے حشر کا دن ہو گیا نہ گیا ہی نہ کرو یہ تو 50,000 سال کا سی سبحان اللہ یہ تو 50,000 سال کا دن سی موک بھی گئے انہاں کے موک گیا ہے تو اٹھا کر دل کر دے سبحان اللہ اپنا ہم میں پھولا کرنا ایڈا سونا ہی میرا نبی اکھاں 50,000 سال وکھن مولوی لچن انہاں کے مولوی جی 50,000 سال کا دن موک گیا انہاں کا کوئی نہیں موک گیا اجے بھی اکھاں بھی نہیں رکھیا شانوں سے بڑی آسی اشارہ کرما دینا ہے رات کے نبی دیکھا گے شادیاں دیکھا بھی نہیں رکھیا فرشتے آخر موک گیا اشارہ دینا دوسری جسا مولوی کی ایمانوں کتنا لگے انہاں کے شانوں سے دو رکھاتا میں وقت کتنا لگے میں لوگوں اور میں دعا کرتے ہو خوشی دے ویلے گزرتے ہیں ٹائم نہیں لگتا اور نبی نے کھاتے فکرے آگے حشر جانے دے پاک محمد اللہ پاک نے الکرامت حدیث پاک والمفاتیح یوم ایذن بیدی اللہ پاک نے ساری چابیاں اپنے پاک نبی دے ہاتھ میں دے چھڑی ماشاءاللہ من خوش ہوئی میرے سبحان اللہ آپ سے رحمت دیاں چابیاں جنت دیاں چابیاں مغفرت دیاں چابیاں خدا دے سارے خزانے دیاں چابیاں عزت دیاں چابیاں محبوب دے ہاتھ وچ میں ذرا سجے کھبے پیچھے سارا پھر کے پھر گل کرنا چاہنا جنت دیاں چابیاں رحمت دیاں چابیاں مغفرت دیاں چابیاں عزت دیاں چابیاں سارے خدا دے خزانے دیاں چابیاں نبی پاک دے ہاتھ وچ ایک بہت سیریس حالت ہے جو کسی بھی سیریس حالت کو رکھا رہا ہو تو انہیں نبی دے ہاتھ میں چابیاں آنے جواننا جب ایسے بھولے لے گل کر لوں جس نبی دے ہاتھ میں خدا کے سارے خزانے دیا چابیاں ہون ایمانداری کا انہوں دسو اس نبی دے ہاتھ کیا کھلا یا اللہ یہ کیا بات ہوئی ساری چابیاں نبی کو ملا میں چل کر مولوی اشر ہے یہاں بڑے بڑے چپل بھی ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں بکواسی بھی ہیں ناتھاں بھی ہیں شریف بھی ہیں کمینے بھی ہیں وہ بھی ہیں جو کہتے تھے محمد کچھ نہیں کر سکتا وہ بھی ہیں نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے جو کہتے تھے میں کیا بھی اپنا چڑھیاں تاکہ دشمنان سارا آتا ہے
پڑھ بابو چاپی اے ہن دنیا پنجابی جا کے میں سوال لے کے سنائی بابو اے پڑھ چاپیاں اپنی جنت اپنی امت نو آپ ہی بنے میں نے خوشی ہوئی جڑے بندے نبی پاک تو لین تو خوش ہو اپنی جنت اپنی امت نو آپ ہی بنے اگر تہاڈا پھر پٹرول مک جاندا ہے اپنی جنت اپنی امت نو آپ ہی بنے بریلی شریف جو میں نے ایک آواز آ گئی ہے انہیں آگے ساڑھی بولی بول میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اوے پڑھ جاتی ہیں آپ پہ ہی مانی اگر تسی سارے سن رہے ہوتے گل میں اس طرح یا اللہ تیرے کو منگ کے نبی بخشوائی جائے فرمایا سنیا کھرماں تے بخشوانے تے ایک ایک باری منگدا رہاں اج مانگ کے نہ مانگ مالک بن کے مانگ میں نے تجھے چابیاں دے دی ہیں جس کو جی چاہے دے اور جڑا نبی نے بننے میں خوش ہوئے اونچی بولے ہاتھ چوک کے بولو بابو کھلے ہاتھ نال بانڈ یا اللہ تو کمال کر لیتی ہے تو تیرا نبی جتنے کہ ایسی کہ میں سارے گناہگاروں کو بخشوں گا تو چابیاں بڑا چڑھیاں فرمایا عقل کر ایک کہ تو آنو دسنا چاہنا میں صرف انہوں نے پھڑانا جنہوں نبی نے چھڑانے گا تو جنہوں نبی چھڑانا ہے میں پھڑنا ہی نہیں کوئی مجبور رب تھوڑا کہ ایک یار بھی خوش نہ کر سکتا آمد مصطفیٰ چہرہ وطہا سرکار کی آمد انٹھار کی آمد سوڑے کی آمد تسی ایسی لوگ ہیں ساڑھی تو پریکٹس ہوئی ہوئی اسی پیران فقیران دے منانے لوگ ہیں بزرگان دی دربار تے جا کے میں نے جلال کے نارے بزرگان دے ہاتھ میں چمی دے جب میں بھی لئی دے تو میں لوگ تو آئی دنیا میں ذلیل ہو گیا ہے کسی نے دنیا میں عزت نہیں کی ارادہ تھا چلو آخرت میں عزت ہوگی جنت کی حوروں کی لعنت پہ دین کی تبلیغ کرتے تھے اور وہ چاپیاں تم نے نبی کو پکڑا دی مجھے اچھی طرح پتہ ہے ہم تو نبی سے نہ لیں یہاں بھی ذلیل ہو گئے رب نے کہنا ہے تمہارا بیڑا غرق ہو محمد سے جگار کے جنت کی امیدیں نبی سے بغاوت کر کے جنت کی امیدیں جنت اسی کو ملے گی جیسے میرا محمد دے گا میرے سبحان اللہ آگ سکتے ہو اونچی آواز نہ کرو اسی بات سے امام احمد اللہ قرآن اٹھے انہوں نے کہا کیا منکر دور ہو تو کسے اور جنت سے کیا مطلب ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ زمین قبر میں تشریف لانا ہے آپ نے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا ہے جس بار زمین قبر میں تشریف لانا ہے سبحان اللہ بولو جس بار زمین پل صراط سے پار لگانا ہے جس بار نبی نے حوض کوثر پلانا ہے جس بار نبی نے نامہ اعمال کو پورا فرمانا ہے جس بار نبی نے گرمی معاشر سے بچانا ہے جس بات نبی نے شفاعت کر کے جنت میں لے جانا ہے جس بات نبی نے خدا کے غضب سے بچانا ہے ہم نے اس نبی کا جشن منانا حدیث کبھی بات یاد ہے یہ کو بسنا ہے میرے پاک نبی فرمانے لا اشفعنا یوم القیامت لیکسر مما فی الارض من شجر و حجر او کما قال فرمایا قیامت کے دن میں اتنے بندے بخشواؤں گا کہ زمین پر پڑے ہوئے پتھر روڑوں اور زمین پر کھڑے درختوں کی تعداد تھوڑی ہوگی میرے بخشوائے ہوئے نوکروں کی تعداد زیادہ ہوگی میں ایک بار کہا کہ پھر اگر اجازت ہوئے تھوڑی تو کہہ لیں آپ محسوس تو نہیں فرماؤ گے تو ہم کام کرنے بڑے موزد ہو تو ہم نبی پاک دشمن میں بولتے ہیں پھر سوچتے ہو اسی کو بولتے ہیں
اللہ نے بندے وہی موقع جو بولنا انہیں اس حدیث کو سنو ذرا سوال لگو اے تسی پتھر شتر درخت گن لیا جے کچھ رات دے اور یہ چکوال دے تنگان دے باقی پورے ملک میں چھوڑو جڑا مولوی آکے نا کتنے بندے بخشوان گے انہوں نے آکو سی زمین جہان چلان لگی تے تو ایک ایکڑ دے روڑے گڑنا پھر بعد حساب کرا ہون میرے نبی کی حدیث سنو فرمایا زمین تے پڑے پے ہوئے روڑے ٹھیلے کنکر تے پتھر تے زمین تے کھلوتے درختاں دی تعداد تھوڑی ہے جڑے میں بخشواواں گا وہ ایدے نالوں بہت زیادہ ہوں سارے بندے سبحان اللہ کیے آخری موقع دینا درختوں کی تعداد تھوڑی ڈھیلوں کی تعداد تھوڑی پتھروں کی تعداد تھوڑی نبی کے بخشوائے ہووں کی تعداد زیادہ اب واسطہ دے نبی دی عظمت دے بولو اے دے میرے نبی دی ذات دے اونچی بول ہاتھ چکے یا اللہ جڑے روڑے تے درختوں تے پتھراں نالوں زیادہ ہونے نے انہاں سارے میں سانوں بھی شامل فرما لے سن لو اے جملہ میرے پاک نبی نے فرمایا درختاں روڑے تے پتھراں دی تعداد نالوں زیادہ میں اپنے نوکر بخشواواں گا پھر میں نے اس گل سمجھ آتی ہے کہ جنت بنائی نے رب بساؤنی محمد ہے کیسی کہنے ہیں جیسے غدیر محمد نبی پاک کو پوچھو علی نے مولا ہوندہ اعلان کیتا تے ہاتھ چک کے کیتا جے نبی علی کو مولا ہوندہ اعلان کرے تے ہاتھ چک کے کرتا ہے تے تسی نبی پاک کو اپنا مولا کہتے ہیں ہاتھ نہیں چک سکتے اللہ نے بندے چکو ہاتھ کڑا تو کرایہ کڑائے نہ ہاتھا دا سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد اللہ کے یار کی آمد جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی بزرگ جوان اللہ سب نبی پاک بھی بنا چاہے سب کچھ کرتے صرف اٹھنا تو کسی بندے نہیں 4 یا 5 شیر 4-5 گھنٹے جڑا میرے نال ساتھی ہے ایڈے سونے نات خان تو بعد بڑی سونی نات پڑھتے نالے مجاہد بنتا ہے نالے محب علی بیعت بنتا ہے میں بیٹے بنا کے بھی سن رہا تھا سب کچھ سن رہا تھا کیونکہ آج وقت دل میں اتنا حسد نہیں سی میں گھنٹے کے قریب تقریباً گفتگو کی تھی میں ذرا زیادہ گفتگو کرتا پھر آل و صاحب کو سلام کرتا صرف ایک گل جڑی میں اگر نہ کی تھی بالکل رہ جانی ہے اور وہ میں بالکل گل رہ نہیں دینا چاہتا اسی سنیاں ساڈا عقیدہ ہے جتنا بچوں میرا پاک نبی آیا ہے وہ بھی پاک نے تے جتنا وچ میرا پاک نبی ہے وہ بھی پاک نہیں تسی اگر غور نہیں کیتا میں دوبارہ کہنا جڑے پاک نبی جنہ دی اولاد میرا نبی ہے وہ بھی پاک نے تے نبی دی اولاد بھی پاک بس اتنے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کیوں تو دعویٰ کرتے ہیں انہوں کرو دفع میں پوچھنا چاہنا مائی نے پتہ ہے دودھ کیوں جب برتا نے رکھا ہے رب کو نہیں پتہ کہ محمد کیڑی ماں میں رکھا ہے میں نے بڑی شرم آتی ہے اگر تو اللہ داڑھی شڑی رکھا کے جا نبی کے بارے میں مومنٹ کرنا ہے کہ پرم مر یہ بکواس کر رہا ہے سیدنا عمر کے بارے میں اور میرا جملہ فرض جس کی گود نے کائنات کو ایمان دیا ہے اس ماں کو آمنہ کہتے ہیں آپ سے سبحان اللہ بھی کہی گئی اللہ کہتا ہے ساری امت کو آڈر ہے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو نبی پاک بلائے نماز چھوڑ کے وہ نبی کو جواب دے اس لیے کہ نماز بعد میں نبی پہلے اور میرے نبی کہتے ہیں اگر میں نماز میں ہوں میری اماں جواب مجھے بلائے میں نماز میں جواب دوں گا اماں میں حاضر
جو نبی کی ماں ہے، کسی مومن میں یہ جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ اس کا احترام نہ کرے۔ جو نبی کے ابا جان ہے، کسی میں جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ ان کا احترام نہ کرے۔ اور میرا اگلا جملہ سنیں، اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کا حصہ ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرے محمد جن کا حصہ ہے وہ عزت والے ہیں، اور سیدہ زہرا وہ تو میرے محمد کا حصہ ہے۔ آپ سے سبحان اللہ نہیں کہی گئی اونچی آواز سے بولے سیدہ زہرا کی سیرت مصطفیٰ کی سیرت، زہرا کی صورت مصطفیٰ کی صورت، زہرا کا چلنا مصطفیٰ کا چلنا، بیٹھنا مصطفیٰ کا بیٹھنا، اٹھنا مصطفیٰ کا اٹھنا۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی خدائی میں مردوں میں دوسرا محمد کوئی نہیں، عورتوں میں دوسری زہرا کوئی نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ذات مصطفیٰ بھی پاک ہے، اور نبی پاک کا صدقہ سیدہ زہرا بھی پاک ہے۔ ہمارے ذہن منفی ہے نا، کسی اور چکر میں نہ پڑ جائیں۔ میں منبر پہ بیٹھ کے خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، جو نبی کے پہلو میں لیٹے ہیں وہ صدیق اکبر بھی پاک ہے، وہ جناب عمر بھی پاک ہے، حضرت عمر بھی پاک، سیدہ زہرا بھی پاک۔ سیدنا صدیق اکبر بھی پاک، سیدہ زہرا بھی پاک۔ اللہ کرے ہم سب کے نظریے بھی ان سب کے بارے میں ہوں پاک، دنیا اور آخرت میں رہیں پاک۔ چار پانچ شعر پڑھتا ہے قاری آصف آپ کو عمر بھائی شکریہ، آمیہ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، حضرت صاحب، مفتی صاحب، مدرس صاحب، اے پھوپا نکلے میت صاحب، اوقات میں ٹور میں میں چھوڑو پڑھنے جانو ہے بن نبی کا نوکر درندہ نہ بن، امتی تو اس کا ہے کہ دشمنوں کو دعا دے۔ تو کہتا ہے کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میرے پاک نبی کا ایک درس لے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ خدا مجھے معاف کرے وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرے، اللہ اسے معاف کر دیا۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، جہاں رہتا ہے پھوں پھاں سے نہ رہے، نبی کا غلام بن کے